بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، سلطان محمد فاتح کون تھے اور انہوں نے قسطنطنیہ کو کب فتح کیا تھا اور وفات کے بعد ان کی میت کے ساتھ کیا ہوا؟ مزید جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو ناظرین گرامی، سلطان محمد فاتح، جنہیں سلطان محمد ثانی بھی کہا جاتا ہے، وہ 1432 عیسوی کو پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1481 عیسوی بتائی جاتی ہے۔ ان کے والد کا نام سلطان مراد ثانی تھا اور والدہ کا نام ہما خاتون تھا۔ وہ 2 دفعہ تخت نشین ہوئے، پہلی بار 1444 عیسوی سے لے کر 1446 عیسوی تک، اور دوسری دفعہ اپنے والد سلطان مراد ثانی کی وفات کے بعد انہوں نے تخت کو سنبھالا، اور 21 سال کی عمر میں اور تخت نشین ہونے کے 2 سال بعد سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کر دیا اور پھر بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ تو ناظرین قدر 1453 میں سلطان محمد نے تقریباً 2 لاکھ کے قریب فوج کے ساتھ 70 سے زائد توپ خانے اور 300 کے قریب بحری جہازوں کے ساتھ قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کیا۔ یہ شہر سمندر اور زمین سے گھرا ہوا تھا۔ سلطان محمد کے لیے یہی چیز یعنی سمندر اس شہر کی فتح کے درمیان بڑی رکاوٹ تھا۔ سلطان محمد نے ماہ اپریل کے اول دنوں میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ سب سے پہلے اس شہر کی دیواروں نے ترکوں کو روک دیا اور ترکوں کے حملوں کو سست کر دیا۔ حالانکہ سلطان محمد کی فوج نے اپنی بنائی ہوئی سب سے بڑی توپ، جس کی لمبائی تقریباً 27 فٹ سے زیادہ تھی اور چوڑائی 2 فٹ سے زائد تھی، شہر کے ساتھ موجود گولڈن ہارن کی بندرگاہ، جس کا 28 جہازوں نے دفاع کیا تھا، 22 اپریل کے دن سلطان محمد نے اپنے جنگی جہازوں کو گلاٹا کی جمہوریہ جینوا کے ارد گرد پہنچایا۔ پھر بعد میں گولڈن ہارن کے شمالی ساحل پر بھی بحری جہازوں کو پہنچا دیا۔ کہا جاتا ہے قسطنطنیہ شہر اور سلطان محمد کی فوج کے درمیان 1 میل سے کچھ زیادہ فاصلہ تھا۔ بازنطینی شہنشاہ نے اپنی فوجیں دیواروں کے ایک لمبے حصے پر پھیلا دیں، حتیٰ کہ سلطان محمد نے شدید محاصرہ جاری رکھا۔ 29 مئی کو 57 دن کے محاصرے کے بعد قسطنطنیہ فتح کر لیا گیا۔ اس فتح کے بعد عثمانی دارالحکومت کو ادرنہ سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا گیا۔ اس شہر کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو دنیا بھر میں شاندار عظمت اور عزت عطا کی اور عثمانی سلطنت کو عروج حاصل ہوا۔ فتح کے بعد سلطان محمد نے اپنے لیے قیصر روم کا خطاب چنا۔ فتح قسطنطنیہ کی خوشخبری ایک حدیث میں بھی بیان کی گئی تھی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بالضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ وہ فاتح بھی کیا با کمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا با کمال ہوگی۔ اس شہر کی فتح کے بعد سلطان محمد نے بازنطینی حکومت کی آخری نشانی موریہ کی سلطنت کو بھی فتح کر لیا۔ 1461 میں اماسرا اور اسفندیار کے علاقے عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے۔ اس کے 1 سال بعد سربیا کو بھی فتح کر لیا گیا اور 1462 میں رومانیہ اور مدیلی کے علاقے بھی سلطنت میں شامل کر لیے گئے۔ تو ناظرین قدر 3 مئی 1481 کو سلطان محمد فاتح کا انتقال ہوا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 51 برس تھی۔ سلطان کی میت کو خفیہ طور پر استنبول بھیجا گیا، لیکن اقتدار کے لیے اور تخت نشینی حاصل کرنے کے لیے سلطنت کے وزراء اور امراء کی کشمکش شروع ہو گئی۔ بدقسمتی سے ریاست کے معزز اور امیر سلطان محمد فاتح کی میت کو بھول گئے۔ اس سے بدتر بات یہ ہے کہ جب سلطان محمد کی میت کو غسل دیا گیا تھا تو ان کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو گیا۔ پروفیسر اسماعیل حقی کے مطابق ان کی میت کے قریب کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ گرمی کا موسم تھا اور کپڑوں میں ڈھکی 10 دن سے زائد میت سے بدبو آ رہی تھی۔ تو ناظرین گرامی، جب ان کا انتقال ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سلطان کو بیٹے کی طرف سے زہر دیا گیا ہے، تاہم کچھ لوگوں کے مطابق ان کی قدرتی موت ہوئی تھی۔